أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورۃ القریش کی تلاوت کی گئی. یہ وہ سورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت عربوں کے سامنے، مکے کے لوگوں کے سامنے پیش فرما دی تو ان کو یہ حیرت تھی کہ کئی خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی دعوت کیسے دی جا رہی ہے. اس میں قریش جو ایک قبیلے کا نام ہے وہ بہت آگے تھے. ان کو بڑا اعتراض تھا کہ ہمارے خاندانوں کے خدا ہیں، باپ داداؤں نے ان کو سجا کر رکھا ہے، ان کی پوجا، ان کی پرستش سب کیسے چھوڑیں گے. جبکہ قبیلے قریش مکہ مکرمہ کا جو معزز خاندان تھا، اس خاندان نے اپنے نسب پر، اس خاندان نے اپنی نسبت پر غور نہیں کیا. ان کا نسب نامہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی نسبت کیسی تھی، اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش میں مفسرین نے فرمایا کہ اتنا تعلق ہے، اتنا ربط ہے، اور معنوں کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اتنی جڑی ہوئی ہیں کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں لکھنے کا حکم نہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں جیسے کہ بالکل ایک صورت سمجھی جاتی ہے. سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا. ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ حرم شریف کی عمارت توڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو اپنے پنجوں میں، اپنی چونچ میں کنکرے دبائے چلے آ رہے تھے، اور ان کنکروں کی بارش کی، جس کو کنکر لگتا وہ سڑ گل جاتا، اور ہم نے اس طرح ان کو ہلاک کیا. ہم نے اس طرح حرم کے دشمن کو، حرم شریف پر اٹیک کرنے والوں کو نیست و نابود کیا تاکہ قریش کو امن و امان کے ساتھ زندگی گزار کر کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے کا موقع دیا جائے. یہ ہے پورا سورت کا مفہوم. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تو یہ دونوں صورتیں ملا لیا کرتے تھے. پہلی رکعت میں کوئی سورت تلاوت کی، دوسری رکعت میں سورۃ الفیل، اور اس کے بعد سے پھر سورۃ القریش ملا لیا کرتے تھے تاکہ معنوں کی ایک وحدت وجود میں آ جائے، ایک پوری یونٹ معنوں کے سامنے آ جائے. تو یہ سورۃ القریش
اس کا رابطہ، اس کا تعلق پچھلی سورت سے بہت قوی ہے، مضبوط ہے. اور میں نے عرض کر دیا یہ بہت بڑی بات ہے جو مفسرین نے لکھی کہ اگر اللہ کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر فصل نہ کیا گیا ہوتا، فرق نہ کیا گیا ہوتا، تو بس یہ ایک سورت سمجھی جاتی. لیکن چونکہ اللہ کا حکم، حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں رکھا جائے، جس سے پتا چلا کہ یہ سورت الگ ہے، سورۃ الفیل الگ ہے. 4 آیتوں پر مشتمل اس سورت کے سلسلے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مکی ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اس کی پہلی آیت میں لفظ قریش ہونے کی وجہ سے اس کو سورۃ القریش سے موسوم کر دیا گیا. وہ سورت جس میں قریش کا تذکرہ آیا. قریش کس کو کہتے ہیں؟ اس ٹرائب کو کہتے ہیں، اس قبیلے کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یہ وہ کون سا قبیلہ تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ مستقل ایک سورت ان کے نام سے نازل فرما دی، ان کے نام کا تذکرہ کر دیا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے سردی اور گرمی کے سفر سے. یہ کون سا سردی اور گرمی کا سفر تھا اور کیسے وہ مانوس ہوئے تھے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی مختصر تاریخ، اگرچہ کہ اس کا حق ادا کیا جائے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ تو بہت کم ہوں گے، لمبی نشست ہو جائے گی. کیونکہ تاریخ کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. بلکہ جیسے کہ میں نے گزشتہ سورت میں سورۃ الفیل میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب گلوب کو پیدا فرمایا اسی وقت فرشتوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کے چبوترے کو اونچا کر دیا گیا تھا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس چبوترے کا طواف کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے بھی اس چبوترے کا طواف کیا، اور تاریخ میں دیگر نبیوں کے طواف کرنے کا بھی تذکرہ آتا ہے. لیکن اس پر عمارت بنانے کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن سمپل آرڈر نہیں تھا، حکم جا کے تعمیر کر دو. بڑی قربانیوں کے بعد اللہ کی محبت خلیل اللہ کے دل میں کتنی ہے، اس کو آزمانے کے بعد، بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دینے کے بعد، ہجرتوں کے بعد، اور مکہ مکرمہ کی وہ آبادی جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ انسان، نہ جاندار، نہ پانی، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام، وہاں اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ اور اپنے اکلوتے فرزند، اکلوتے اس لیے کہہ رہا ہوں اس وقت تک حضرت اسحاق کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کا حکم ہوا. انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں نے اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو اس وادی غیر ذی زرع میں صرف تیری خوشنودی کے لیے چھوڑ دیا. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نمازیں قائم ہوں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، کیسی دعائیں کرتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اس قربانی کے بعد پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم لگاتار 3 دن خواب دیکھنے کے بعد اس کی بھی تعمیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فدینہ بذبح عظیم، ایک عظیم الشان قربانی کے ذریعے سے حضرت اسماعیل کی قربانی کو قبول کیا، اور پھر حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی عمارت اب بلند کی جائے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، تب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر یہ کعبۃ اللہ کی جو چوکور عمارت ہے اس کو بلند کیا. اور پھر اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ واپس فلسطین چلے جائیں. شہر حبرون یا دوسرا نام ہے اس کا الخلیل، اصلا نام تو الخلیل ہے، یہودی اس کو حبرون کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، حضرت اسماعیل اپنی والدہ کے ساتھ وہاں رہے،
اور چونکہ پانی نکل آیا تھا زمزم، وہ آپ نے تفصیل سنی ہوگی، اور پانی نکل آنے کی وجہ سے کچھ ایک دو درخت بھی اگائے تھے، پرندے بھی آ کر آشیانہ بنا لیے تھے، تو ایک یمن کا قبیلہ جو راستہ بھٹکا ہوا تھا، جو جرہم کہلاتا تھا، اس قبیلے نے دیکھا صحرا میں ایک جگہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں، ایک دو درخت نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو آبادی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک ماشاءاللہ پانی کا کنواں ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی اجازت دیجیے، ہم یہی پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا رہنے کی اجازت ہے، پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن آپ مالک نہیں ہوں گے کنویں کے، اونرشپ آپ کی نہیں رہے گی۔ انہوں نے شرط مان لی، وہاں وہ بس گئے، اور انہی میں کی ایک خاتون سے آگے چل کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ یہ جو جرہم قبیلہ تھا ان کو قحطانی عرب کہتے ہیں، اصطلاح میں قحطانی عرب، یمن کے یہ اصلی عرب تھے، عربی بولتے تھے، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی عربی بولنی شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی، کلدانی تھی، یاد رکھنا چاہیے، لیکن اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چونکہ نکاح وہ قحطانی عربوں میں ہوا جو اوریجنل عرب سمجھے جاتے تھے، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی عربی بولنی شروع کر دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 صاحبزادے دیے، 12 بیٹے ہوئے۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے بڑے نابت تھے، اور نابت کے 2 بیٹے ہوئے، ایک معاذ ہے، ایک معاق ہے۔ معاق تو ہجرت کر کے پھر اپنے ننیال کی طرف چلے گئے، یمن کی طرف، لیکن معاذ مکہ مکرمہ میں رہے، اور ساری جو پریشانیاں تھی، دنیا سے کٹے ہوئے تھے، صحرائی مسائل تھے، وہ سب سہتے رہے وہ، لیکن کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے رہے، اور وہیں حرم شریف کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہے، اور ان کی نسل آگے بڑھتی چلی گئی، ترقی کرتی چلی گئی، صاحبزادے ہوئے، صاحبزادیاں ہوئی، بستی بڑی ہو گئی، 200-300 لوگوں کی ایک بستی بن گئی، ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ حج کا اعلان کر دیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والے، اور وہ لوگ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مسلک پر تھے، دین پر تھے، وہ سالانہ حج کو بھی آتے تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے 1000-1200 لوگ آتے رہے ہوں گے، واللہ عالم۔ لیکن خدمت یہی خاندان انجام دے رہا تھا، کعبۃ اللہ کی صفائی، قبلیت، ساری چیزوں کی۔ بڑی غربت تھی، کھانے پینے کی اشیاء کی بڑی تنگی تھی، بس ایک زمزم تھا اللہ کی نعمت جس پر یہ قبیلہ چل رہا تھا۔ چاروں طرف ایسا پہاڑی سلسلہ تھا کہ کھیتی کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، نہ باغبانی ہو سکتی تھی، نہ کھیتی ہو سکتی تھی۔ آگے بڑھنے کے بعد صحرا شروع ہو جاتا ہے، لہذا کھیتی بھی نہیں۔ اگر زندگی کا دار و مدار چند مویشیوں پہ نہ ہوتا تو بہت جینا مشکل تھا۔ کچھ بکریاں ہوتی تھی، چرا لی جاتی تھی، کچھ اونٹ ہوتے تھے، چرا لیے جاتے تھے، بس یہی زندگی تھی۔ یہاں تک کہ 6ٹی نسل میں ایک بزرگ پیدا ہوئے، کنانہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے تجارت کا مشغلہ شروع کیا، تجارت کا آئیڈیا دیا۔ ان کے بیٹے نظر انہوں نے اور ڈیولپ کیا تجارت کو، اور ان کے پوتے یعنی نظر کے بیٹے فہر، انہوں نے اور تجارت کو پھیلا دیا۔ اس زمانے کے لحاظ سے آپ چاہیں تو پہلی جو انٹرنیشنل کر دیا، یمن تک کے تجارت کے قافلے لے کر جاتے، اور سیریا تک کے تجارت کے قافلے لے کے جاتے، 6 مہینے ادھر لگ جاتے، 6 مہینے ادھر لگ جاتے، اور انہوں نے خاصی دولت اکٹھی کی۔ اور قرشن اس زمانے میں پیسوں کو کہتے تھے، اور پیسے جمع کرنے کی وجہ سے ان کو قریشی کہنے لگے، قریش کہنے لگے۔ اب تاریخ میں یہ آتا ہے کہ یا تو حضرت فہر کو انہوں نے قریش کہا، یا نظر کو، یا پھر کنانہ کو۔ یہ تینوں فرد تاجر تھے، تجارت کو فروغ دیا، اور آمدنی ہونے لگی، کمائی ہونے لگی، غلہ سامان، دیگر اشیاء مکہ مکرمہ پہنچنے لگی۔
جس کی وجہ سے ایک زبردست قسم کی منڈی وجود میں آ گئی. اس کو کہتے ہیں سوق اوکاس. سوق اوکاس جو ہے، سوق کے معنی ہوتے ہیں مال، شاپنگ مال جیسے بازار. یہ سوق اوکاس جو ہے، اگر آپ مکہ مکرمہ سے نارتھ کی جانب جائیں گے تو تقریباً 16-17 کلومیٹر کے دوری پر ایک میدان میں، یہ چاہے آپ میلہ کہہ لیجئے، اوپن مارکیٹ ہوا کرتا تھا. یہ بازار لگتا تھا اور اتنا شاندار بازار ہو گیا کہ چاروں طرف سے لوگ آتے، تجارت کرتے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حرم کی زیارت کو بھی خوب لوگ آنے لگے. ہزاروں لوگ حرم شریف کی زیارت کے لیے آتے، طواف کرتے اور تجارت کرتے. تجارت کرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور اسلامی شریعت کا تعارف ہوا تو صحابہ حج کے بعد تجارت کرنے کو ذرا عیب کی بات سمجھنے لگے. ہم تو آئے عبادت کرنے، خرید فروخت کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو تم تجارت کر سکتے ہو، خرید فروخت کر سکتے ہو، اس پہ کوئی پابندی نہیں. لیکن دھیرے دھیرے ترقی ہوتی چلی گئی تو لازمی بات ہے وہ جو بازار لگتے تھے، منڈیوں کا جو عالم تھا، وہ منظر تھا، وہ ختم ہوتا چلا گیا. قریش تجارت میں بہت مشہور ہو گئے اور قریش کے نام سے جانے لگے، شہر کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، کنانہ کی وجہ سے. اب جب امیری آئی تو دشمنیاں، حسد، لہذا قبیلوں نے مکہ مکرمہ میں انٹرفیئرنس شروع کر دیا، پولیٹکس شروع ہو گئی، کھینچم تانی. اور قریش سے، قبیلے قریش سے خدمات ایک ایک کر چھینی جانے لگی. ادھر ادھر کے قبیلے آ کر لٹیرے قسم کے وہ بسنے لگے. قریش شریف لوگ تھے، ان سے اختیارات چھیننے لگے، مکانات پہ قبضے کرنے لگے. قریش مکے کے باہر جانے لگے، اطراف میں انہوں نے آبادی بسا لی. یہاں تک کہ پھر اسی نسل میں ایک قصی نامی بزرگ پیدا ہوئے. قصی، انہوں نے پھر پولیٹیکل طاقت کو آزمایا، قریش کو یکجا کیا، متحد کیا. اور ادھر ادھر جو انٹرفیئرنس ہو گیا تھا، مداخلتیں ہو گئی تھی، قریش سے جو خدمات چھین لی گئی تھی وہ سب کو واپس لیا. بڑے زبردست حکمران تھے، وہ بڑے اچھے رولر تھے. اور لازمی بات ہے وہ زمانہ ایسا تھا، بڑی حکومت کوئی وجود میں آ نہیں سکتی تھی. مکہ مکرمہ کی سرداری کے حد تک انہوں نے خدمات انجام دی. اور قصی کے کنٹرول کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ قصی کے بیٹے ہوئے عبد مناف، اور عبد مناف کے بیٹے ہوئے ہاشم، اور ہاشم کے بیٹے ہوئے پھر عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے ہوئے عبداللہ، اور عبداللہ کے فرزند ارجمند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قصی نے جو پولیٹیکل پاور حاصل کر لیا تو کعبۃ اللہ کی جو خدمات تھی وہ ساری خدمات حاصل کر لی انہوں نے. اس میں سب سے اہم تھی الرفادہ. الرفادہ کے معنی ہوتے تھے کہ حاجیوں کے ٹینٹس وغیرہ کی جگہ متعین کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ قصی نے ایک اضافہ کر دیا، کھانا فری دینے لگے. تجارت کی بنیاد پہ ان کو جو نفع ہوتا اس نفع سے کھانے کا انتظام جتنے بھی لوگ ہو. اور انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے حجاج آتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں، لہذا ان کے کھانے پینے کا انتظام ہم کریں گے. وہ زمانہ ہوٹلوں کا تھا نہیں. جب حضرت ہاشم کا زمانہ آیا تو بڑا زبردست قحط پڑا. اب ہم لوگ قحط کے معنی بھی نہیں سمجھتے، لیکن پچھلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر بارش کم ہو جائے، صحیح غلہ نہ اگے تو کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے تھے، بہت مصیبت ہو جاتی تھی. اس کو قحط کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آج ہم لوگوں کو اتنی نعمتیں عنایت فرما دی کہ قحط کا تصور ہی ہمارے سامنے نہیں ہے. تو ہاشم کے زمانے میں زبردست قسم کا قحط پڑا. تو ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ان کا نام کچھ اور تھا. لیکن انہوں نے ایک ترکیب نکالی. ترکیب یہ نکالی کہ سب قریشیوں سے کہا روٹی پکانا. سب کی روٹیاں جمع کرتے تھے اور سب کی روٹیوں کو چورتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے اور گوشت کا ڈھیر سارا شوربہ بناتے تھے اور اس میں وہ روٹیاں ڈبو کر
اس کو سرید بنا کر تقسیم کرتے تھے، اور توڑنے کو عربی میں حشمہ کہتے ہیں، لہذا ان کو لوگ ہاشم ہاشم کہنے لگے، روٹی توڑ کر تقسیم کرنے والے۔ یہ قریش کے اندر جو فیاضی تھی، جو سخاوت تھی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، غیر معمولی سخاوت تھی۔ ان کا عالم یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اور مہمان کے لیے وہ یہ نہیں کہتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ اگر ہم یہ سب کچھ رکھ دیں گے تو کل صبح گھر میں کیا ہوگا، کل کیا پکے گا، بچے کیا کھائیں گے، جو ہے مہمانوں کے لیے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الحفاوت العربیہ، عربوں کی فیاضی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صفت ان کے اندر آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جب تک کہ مہمان نہ ہوتا کھانا نہیں کھاتے، مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ لازمی بات ہے یہ صفت ان کی نسل میں آئی۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا تھا، جو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا تھا وہ یہ کہ یہ جو تجارت کرنے لگے اور ان کے قافلے یمن جانے لگے اور ان کے قافلے ملک شام جانے لگے، تو بیچ میں مشرک قوموں سے معاملات ہوتے، خرید فروخت، مہینہ دو مہینہ ان کے گاؤں میں قیام۔ تو دھیرے دھیرے ان کے خرافات سے بعض لوگ ان کے متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ان کی مورتیوں کو اٹھا کر لائے اور لا کے اپنے گھروں میں نصب کیا۔ گھروں میں نصب کرنے کے بعد جھگڑے ہوئے، کسی نے لا کے حرم کے صحن میں نصب کر دیا، کسی نے لا کر کعبۃ اللہ کے قریب میں لگا دیا، کسی نے لا کے کعبۃ اللہ کے اندر لگا دیا۔ جب مقابلہ آرائی شروع ہوتی ہے تو اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک مسجد میں مقابلہ آرائی شروع ہوئی، ایک صاحب فریم لا کر لگائے، دوسرے صاحب ایک ہی سال کے اندر دیوار پھوڑ کے وہاں پتھر کا کتبہ لگائے، تیسرے صاحب 12 کتبے لا کر انہوں نے پوری مسجد میں ٹھوک دیے یہاں سے وہاں۔ یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے، لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں شریعت کا کیا حکم ہے، لہذا یہی حرکت کی قریش کے لوگوں نے اور بتوں کو لا کے لگانا شروع کیا۔ جب قریش بت لا کے لگانے لگے تو غیر قریشی وہ کہنے لگے ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی یہاں کے شہری ہیں، لہذا انہوں نے بھی بتوں کو لگا دیا، مروا پہ ایک بت، صفا پہ ایک بت، ادھر بت ادھر بت، سینکڑوں بت حدود حرم میں لگا دیے گئے۔ اور شروع میں تو یہ تھا کہ تبرکن ہے، خوشنما ہے، اچھے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اور یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن ان میں بعض لوگ تھے جو کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکتے تھے اور پوجا نہیں کرتے تھے، اگرچہ کہ ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا توحید والا دین نہیں تھا۔ نسلیں گزر گئی تھی نا، سینکڑوں سال ہو گئے تھے، 2000 سال 2500 سال گزر چکے تھے، لہذا شرک ہی کو وہ سب کچھ سمجھ رہے تھے۔ بعض غیور لوگ تھے، انہی میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، کبھی پوجا نہیں کرتے تھے، بالکل الگ تھلگ رہتے تھے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، لیکن بہت سارے لوگ تھے جو بگڑ چکے تھے۔ اور قریش میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہاشم ہوئے، ان کے ایک بیٹے مدینہ منورہ کے قریب پیدا ہوئے تھے، اور یہ سفر کر کر آگے مکہ مکرمہ میں، اور حضرت ہاشم کی وفات ہو گئی تو حضرت ہاشم کے بھائی کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کا بیٹا مدینہ منورہ میں ہے، 5-6 سال کا لڑکا، تو انہوں نے کہا میرا بھتیجا بھی آئے گا، یہی رہے گا، وہ الگ سے کیوں رہے؟ لہذا وہ گئے اور ان کا نام تھا مطلب، وہ اس بچے کو لے کر آئے۔ وہ بچہ اونٹ پر ان کے پیچھے اپنے چچا کی کمر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس عالم میں مکہ مکرمہ میں یہ قافلہ داخل ہوا تو مکے کے لوگ پکار کے کہنے لگے یہ دیکھو مطلب ایک غلام لے کر آئے، عبد المطلب بھی آ گیا ہے، عبد المطلب بھی آ گیا ہے، اب مطلب کا غلام۔ حالانکہ وہ بھتیجے تھے لیکن عرف میں ان کی شہرت ہو گئی عبد المطلب، یعنی مطلب کے غلام، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنے، بڑے خوبصورت گورے گنگے، شور ہو گیا تھا ان کو دیکھ کر، اتنا پیارا لڑکا ان کو کہاں سے مل گیا؟ انہوں نے بتایا ارے بھائی یہ میرے والد کے بیٹے ہیں، دوسری ماں سے وہاں پیدا ہوئے تھے،
مجھے ابا نے بتایا تھا، اسی لیے میں لے کر آ گیا. عبد المطلب وہ دراصل اپنے والد حضرت ہاشم کے جانشین بنے، اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنی وجاہت کی وجہ سے، اپنی سمجھداری کی وجہ سے بڑے محبوب ہوئے. اور حرم شریف کے صحن میں مطاف جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جہاں طواف ہوتا، وہاں آپ کا ایک زبردست قسم کا مسند لگتا، تخت لگتا، اور شاہ نشین ہوتے، وہ تشریف فرما ہوتے، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ آپ کے تخت پر چڑھ کر بیٹھے، آپ کے لیے وہ مخصوص ہوتا. گزشتہ صورت میں یہ بات میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں لاسٹ سنڈے کہ اونٹوں کا جو مسئلہ ہوا تھا کہ عبد المطلب کے 200 اونٹ پر ابراہا نے قبضہ کیا تھا. تو عبد المطلب اس سے بات کرنے گئے، وہ بہت متاثر ہوا آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ کی وجاہت کو دیکھ کر. بعض شخصیتوں میں غیر معمولی روب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ کیفیت تھی. لہذا وہ جس کرسی پہ بیٹھا تھا اس کرسی سے اتر کے نیچے بیٹھا جہاں عبد المطلب بیٹھے، اور اس کے بعد کہا اے سردار مکہ بتائیے آپ کیوں تشریف لائے. حضرت عبد المطلب نے کہا میرے 200 اونٹ پر تیرے فوجیوں نے قبضہ کر لیا، اونٹوں کو چھوڑ دو. کہا میری نگاہوں میں آپ کا مقام گر گیا، میں سمجھا آپ کعبے کے سلسلے میں ڈسکس کرنے آئے جو آپ کا مذہب ہے، جو آپ کا دین ہے، لیکن آپ کا مسئلہ تو یہ کہ آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں. تو اس پر حضرت عبد المطلب نے تاریخی جواب دیا تھا کہ دیکھو میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَحْمِيهِ، کعبے کا مالک کوئی اور ہے، وہ کیا کرنا ہے وہ جانتا ہے، وہ کر لے گا حفاظت، میں اس سلسلے میں متفکر نہیں ہوں. اپنے اونٹ لے کے واپس آئے، مکے والوں سے کہا کہ وہ بڑا ضدی ہے اور وہ حملہ ضرور کرے گا، لہذا پہاڑوں میں چھپ جاؤ. حرم شریف میں گئے، ملتزم سے سینہ لگا کے رو رو کے دعا کی، مولا تو اپنے گھر کی حفاظت کر لے. وہ بھی پہاڑ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. آپ جانتے ہیں کہ ابابیل کو بھیج کر ابراہا کے پورے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے ایسا تباہ کیا کہ ٹکڑے ان کے بکھرے ہوئے تھے مکہ مکرمہ سے یمن تک. کہیں ہاتھ گرا ہوا کسی کا، کہیں پیر گرا ہوا. فرمایا کہ آسفی معقول، جیسے کہ کسی گائے بھینس نے چارہ کھا کے چارے کو میدان میں پھیلا دیا ہو، ایسے ان کے جسم کے ٹکڑے جوڑ جوڑ سے الگ ہو کر پھیلے ہوئے تھے، وہ تباہ ہو گئے. اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والے واقعے کا سال. عام سال کو کہتے ہیں عربی میں، الفیل ہاتھی کو جس کی تشریح گزر چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی عام الفیل میں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ 50 دن کے بعد، بعض لوگ کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد، لیکن ہوئی اسی سال. پوری تاریخ اس بات پہ متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے. لوگوں کے لیے بہت ہلچل ہو چکی تھی. اتنا عجیب و غریب واقعہ تھا. آپ سوچئے کہ آسمان سے پرندے گویا کہ بم تھے جو برسا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر چنے کے برابر. جس کو کنکر لگا سڑ گیا، وہ تباہ ہو گیا. اور خود ابراہا اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا گرتا گیا گرتا گیا گرتا گیا. روایتوں میں لفظ آتا ہے جب وہ یمن اپنے وطن پہنچا تو ایسا تھا جیسے چھلی ہوئی مرغی. یہ عالم اس کا ہو چکا تھا. اور یمن میں جانے کے بعد، اپنے ملک میں جانے کے بعد اس نے کہا کہ میری حرکت کی سزا مل گئی. لوگوں کے سامنے گواہی دی اس نے اپنے جرم کی، اور اس کے بعد وہ مر گیا. یہ عظیم الشان واقعہ تھا. ہلچل مچ گئی تھی. اور اس کے بعد سے پھر قریش کا احترام بہت بڑھ گیا. قریش کا احترام بہت بڑھ گیا. اب دیکھیے قریش کا احترام اس لیے بڑھ گیا تھا کہ یہ اس گھر کی خدمت کرنے والے ہیں جس گھر کی ایک عظیم الشان اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس گھر کا عالم یہ ہے کہ وہ حجاج کا مرکز ہے. اس گھر کا عالم یہ ہے وہ عظمتوں کا حامل ہے، وہ مقدس ترین ہے، اور اس کے یہ مجاور ہیں، خدمت کرنے والے، صفائی کرنے والے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، اسی خاندان میں رفادہ تھا جس کے معنی ہے حاجیوں کی میزبانی، جگہ دینا، کھانا پینا. ان کے ہاتھ میں سقایا تھا. سقایا کے معنی زمزم پانی تقسیم کرنا، پلانا. اور ان کے ہاتھ میں عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی خدمت، داغ دوزی، ساری چیزیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مختلف سیلابوں کی وجہ سے، چونکہ مکہ مکرمہ کا لوکیشن کٹورے کے جیسا ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے، بیچ میں حرم ہے، پانی آ جاتا تھا کمر تک، اور حرم کی عمارت بہت کمزور ہو گئی تھی، لیکن حرم کی تعمیر اور اس کو شہید کر کے دوبارہ بنانا یہ ہر ایک کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مشورے ہو رہے تھے، اور کبھی تعمیر کے لیے جاتے تو ابن ہشام نے سیرت میں لکھا ہے کہ ایک اژدہا نکلتا تھا اندر سے، ایک اژدہا نکلتا تھا جس کی وجہ سے اور ان کی ہمت ٹوٹ جاتی تھی، لیکن ایک سیلاب آنے کے بعد عمارت کو خاصا نقصان پہنچا، اور جدہ میں ایک بڑی کشتی ملی جو سمندر میں تباہ ہو گئی تھی، اس کے تختے بڑے اچھے تھے، لکڑیاں بڑی اچھی تھی اس کی، وہ کشتی وہ خرید کر اس کے رات میں قریش جو ہے اس کو مکہ مکرمہ لے آئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب حرم شریف کی دوبارہ تعمیر ہونی چاہیے، دعائیں کی، اہتمام کیا، تو ایک دن دیکھا ایک بڑی سی چیل آئی یا گدھ، اور وہ سانپ کو پکڑ کے لے کے اڑ گئی، تو قریش نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نشانی ہے کہ ہم دوبارہ اس کی تعمیر کریں، لہذا سارے پتھر انہوں نے سلیقے سے نکالے، نشان لگائے کون سا پتھر کہاں کا ہے، اور اس کے کنارے رکھا، پھر چبوترے کو صاف کیا، گچھی تیار کی، اور دوبارہ پتھروں کو جمع کر دیواریں کھڑی کر دی، اور جو کشتی لے کر آئے تھے وہ کشتی جو میں عرض کر چکا ہوں ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو چکی تھی، ملا کچھ پیسے دے کر اس کو خرید کر لائے تھے، اس کشتی کے تختوں سے چھت بنائی، لکڑی کی چھت، آج تک حرم شریف کی چھت لکڑی کی ہوتی ہے، پکی نہیں ہوتی ہے، اسبسٹاس کی یا RCC کی، لکڑیوں ہی سے چھت بنائی جاتی ہے، لیکن جب یہ بنانے لگے تو مٹیریل میں کمی آئی ہے، مٹیریل میں کچھ کمی ہو گئی تو تھوڑا سا حصہ، آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے، وہ دیوار حتیم کہلاتی ہے، وہ حصہ باہر رہ گیا، ورنہ وہ حصہ بھی حرم میں شامل تھا، اس کو انہوں نے باہر چھوڑ دیا اور باقی پوری عمارت بنا دی۔ حجر اسود کا مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کیسے حجر اسود رکھا جائے گا، وہ آپ نے سیرت میں سنا ہوگا۔ لہذا حرم کی تعمیر بھی ان کے ہاتھ میں، حاجیوں کو پانی پلانا ان کے ہاتھ میں، حاجیوں کو جگہ دینا ان کے ہاتھ میں۔ قریش کی بہت اہمیت تھی، بہت اہمیت، اور قریش کا قافلہ جب جاتا، سفر کرتا تجارتی، کوئی ڈاکو اس قافلے کو ہاتھ نہ لگاتا، دور ہٹ جاتے، یہ بیت اللہ کے خادم ہے، یہ بیت اللہ کے خادم ہے، اور اس کی وجہ سے قریش بہت امیر ہو گئے، کھاتے پیتے ہو گئے، ان کو کوئی لوٹتا نہیں۔ اچھا، حدود حرم آپ جانتے ہیں، البلد الامین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خوریزی کی، جنگ کی اجازت نہیں، لہذا حدود حرم میں بہت امن، کوئی وہاں جھگڑا نہیں ہوتا، آرام سے قریش زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ دعوت ابراہیم کو دوبارہ بلند کریں، دعوت توحید کو بلند کریں، لوگوں میں اعلان کریں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جمع ہو جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت پیش کر دی جو اصلاً قریش کی دعوت تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، تو اب مسئلہ دو طرح کا ہوا، کچھ لوگ تو جاہل، نادان، جہالت کی وجہ سے جھگڑ رہے تھے، کچھ لوگ چالاک تھے، ان کو معلوم تھا بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے ان کی دکانداری جانے والی تھی، ان کو پیمنٹ جو ملتا تھا، وہ جو پیشن گوئیاں کرتے تھے، وہ جو تجاری بن کے کماتے تھے، وہ جو نذرانے چڑھاوے لیتے تھے، یہ سب کا نقصان ہونے کا اندیشہ تھا، لیڈرشپ جانے کا اندیشہ تھا کہ ہم لیڈر نہیں رہ جائیں گے۔ ابو جہل یہی تو کہتا تھا کہ یہ بنی ہاشم، یہ ہاشم کے خاندان میں یہ کعبۃ اللہ کی خدمت بھی ہے، حاجیوں کی خدمت بھی ہے، رفادہ بھی ہے، سقایا بھی ہے، ربارہ بھی ہے، اب نبوت اور رسالت بھی اس خاندان میں، تو ہم کہہ کے لیے رہ گئے۔ یہ نہیں کہا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، یہ ہمت نہیں ہوئی اس کی، وہ کہتا یہ تھا کہ سب ان کے خاندان میں جائے گا تو ہمارے لیے کیا رہ جائے گا، یہ کہہ کہ اس نے مخالفت کی، لہذا مخالفتوں کا بازار گرم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قریش کے لوگوں
ذرا سوچو کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، ہم نے تم کو مانوس کیا نا سفر سے، خوشگوار بنایا، تمہارے کنٹرول میں کر دیا، راہیں ہموار کر دی، راستے کو پرامن کیا، تمہارے علاقے کو پرامن کیا. یہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ایلاف کے معنی ہوتے ہیں سیملیئر کر دینا، مانوس کر دینا. کسی چیز کو عمل کرنے کے لیے آپ کی طبیعت آمادہ ہو جائے، آرام سے آپ کر لیں، کوئی مشکل پیش نہ آئے. الفت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، دیکھیے یہ الفت ہی کے روٹ ورڈ سے بنا ہوا ہے. ایلاف معلوف کر دینا، الفت پیدا کر دینا، مانوس کرنا. کسی کام سے آپ سیملیئر ہو جانا، کسی کام کے لیے آپ سیوٹیبل ہو جانا، یہ مفہوم ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ ہم نے سارا معاملہ حرم شریف کی حفاظت، مقبولیت، تقدس، فضیلت، یہ سب دے کر ہم نے کیا کیا؟ تاکہ قریش مانوس ہو جائیں. ایلافہم، وہ مانوس ہو جائیں. اور رحلۃ الشتاء والصیف، شتا کہتے ہیں سردی کو، صیف کہتے ہیں گرمی کو. فرمایا کہ رحلہ کہتے ہیں سفر کو، کہ وہ مانوس ہو جائیں سردی اور گرمی کے سفر سے. میں نے عرض کیا نا کہ سردی کا سفر ان کا ہوتا تھا یمن کی طرف. یمن کے لیے یہ لوگ جاتے تھے جو مکہ مکرمہ کے جنوب میں ہے، ساؤتھ میں ہے، نیچے وہاں جاتے تھے. یمن جانے کے بعد آپ حیرت کریں گے کہ یمن کے ساحل پر انڈیا تک کی کشتیاں جاتی تھی، کیرل سے کشتیاں جاتی تھی، بادبانی جہاز جاتے تھے، گرم مسالے جاتے تھے، خوشبو کا سامان جاتا تھا، تلواریں ہتھیار جاتی تھی. اور یہاں سے وہ سامان وہ ساحل پر اترتے تھے، عدن کے ساحل پر اتر کے انڈینز وہ سامان بیچ دیتے، کیرلیٹس وہ سامان بیچ دیتے، اور وہاں سے کھجوریں اور وہاں کی چیزیں خرید کے وہ واپس آتے. یہ تجارتی بادبانی کشتیوں سے سفر ہوا کرتے تھے. اب قریش کے لوگ بالکل نیچے ساؤتھ تک آ گئے، عدن میپ اٹھا کر دیکھیے، اور عدن سے انہوں نے مختلف قسم کی ضرورت کی چیزیں خرید لی. اب پھر وہ مکہ مکرمہ آئے، ایک دو مہینہ آرام کیا، نارتھ کی جانب چل پڑے. چلتے 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 وہ سیریا کے قریب پہنچتے تھے. آج بھی ایک علاقہ ہے جارڈن میں جو مفرق کہلاتا ہے، مفرق اس کا نام ہی ہے مفرق، جس کے معنی ڈسٹریبیوشن کا ایریا، فرق کر دینے کا. وہاں سے قافلے مختلف گاؤں میں جاتے، فرق ہو جاتا. وہ ان کا مین گویا کہ جنکشن ہوتا جہاں یہ قریش کے قافلے اترتے، اور اس کے بعد سامان وہ بیچا کرتے مغلی قیمت میں، اور اس کے بدلے میں کیا کرتے؟ ملک شام کا قیمتی گیہوں اور ضروریات زندگی اور کپڑے وہ خرید کر پھر مکہ مکرمہ لاتے، مکہ مکرمہ میں وہ چیزیں بیچتے. لہذا یہ اس زمانے کے کامیاب ترین تاجر تھے. کس کے طفیل، کس کے صدقے میں؟ کعبۃ اللہ کے صدقے میں، بیت اللہ کے صدقے میں. لیکن اس چیز کو بھلا دیا انہوں نے. اور جب کعبۃ اللہ کی دعوت ان کے سامنے بیان کی گئی، اعلان کیا گیا، تو دشمن ہوئے جا رہے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو عبادت کرو تو اسی گھر کے رب کی عبادت کرو نا. یہ مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جھوٹے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ عبادت کرو تو تنہا اللہ تعالیٰ کی کرو، اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرو. اس کے احسانات پر تم پل رہے ہو اور اس کی نعمتوں کی وجہ سے تم آج خوشحال ہو. الذی اطعمہم من جوع، جس نے فاقے کے عالم میں کھانا سپلائی کیا، غلہ دیا، غذا دی. ورنہ تو میں نے عرض کیا نہ وہاں نہ باغ تھا، نہ کھیت تھا، نہ درخت تھا، نہ وہاں کوئی دکان تھی، خرید فروخت ہوتی تھی، کچھ نہیں تھا. وہ وادی غیر زیزر ہو. آپ تصور نہیں کر سکتے صحرا کا ایک ایسا کٹورا تھا جس میں زندگی کی کوئی سرگرمی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بسایا، اللہ نے تقدس دیا، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ کو نکال دیا. نعوذ باللہ، اپنی فہرست سے غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کو بھلا کر غیروں کے در پر سر جھکا رہے ہیں، مورتیوں کے لیے جانور کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. فرمایا کہ اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے، اور جس نے ان کو بھوک کے عالم میں کھلایا. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ،
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہل حرم غور نہیں کرتے، اطراف و اکناف کا ماحول دیکھو، پورے قبیلے اچک لیے جاتے ہیں، ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے، پورے خاندان ختم کر دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا امن دیا کہ تم کو کوئی بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا، کوئی غلط نگاہ سے تم کو نہیں دیکھتا، اور اس کا شکرانہ تم یہ ادا کر رہے ہو، کفر کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے۔ اور جو اللہ کا ایک بندہ دین حق کی دعوت دے رہا ہے، سچائی کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کی جان کے در پہ ہو رہے ہو، دشمن بنے جا رہے ہو، ذرا سوچو کہاں تم جا رہے ہو۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کے عالم میں کھانے کے لیے عطا کیا، وآمنہم من خوف، جس نے ان کو خوف کے عالم میں امن دیا، دل کو سکون دیا، عزت ملی، سکون سے ٹھکانے بنا کر مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہو، بلد الامین قرار دیا گیا، امن والا شہر قرار دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو رب کو یاد رکھیں۔ فرمان صاف دوسرے مقام پر، اگر تم اپنی حرکت سے باز نہیں آئے تو یاد رکھو ہم سزا دینے پر قادر ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مخالفت کرتے رہے، دھیرے دھیرے ایک ایسا قحط آیا اور ان کا تجارتی قافلے ایسے ناکام ہوئے کہ عالم یہ ہو گیا کہ بھوک کے مارے ان کو نظر نہیں آتا تھا، اور ان کو ایسا دکھتا تھا جیسے دھواں چھا گیا ہے، پوری بستی پہ جیسے دھواں چھا گیا ہے کمزوری کی وجہ سے۔ تو خود حضور کی خدمت میں بھاگ کر آیا اور کہا دعا کر دیجئے، قحط دور کر دیجئے۔ جب ان کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جب دینے پر قادر ہے تو چھین لینے پر بھی قادر ہے، اس کے بعد بھی لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کسی کے لیے دائرے حیات تنگ کرنا، لیمیٹڈ کرتے جانا زندگی کا سامان، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد ان کا دائرہ تنگ ہوتے چلا گیا، ہوتے 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 مکہ مکرمہ میں رہ گئے۔ سن 8 ہجری میں ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ سے بھی شرک کو، کفر کو اللہ کے رسول نے دور کر دیا، ہمیشہ کے لیے ان کا کفر، ان کا شرک، ان کی بے ایمانی، ان کی ناشکری ختم ہو گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ جو پروردگار تم کو امن کی زندگی دے رہا ہے، جو پروردگار تم کو صحت کی زندگی دے رہا ہے، جو رب تم کو کھانے پینے کے لیے نعمتیں دے رہا ہے، جو رب تم کو رہنے کے لیے آشیانے دے رہا ہے، جو رب تم کو خوشیاں دے رہا ہے، بال بچوں کے ذریعے سے، والدین کے ذریعے سے، کنبے کے ذریعے سے، بھائی بہنوں کے ذریعے سے ناشکری کرو گے، اس کے احکام کی روگردانی کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو ایک ایک کر کے وہ نعمت چھیننے پر بھی قادر ہے۔ رب بیت کو یاد رکھو، رب نعمت کو یاد رکھو جو نعمت دے رہا، ہمیشہ اس کی پرستش کرتے رہو، اس کی اطاعت کرتے رہو، اس کی فرما برداری کرتے رہو، شکر گزاری تمہارے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ مزید عنایت فرمائے گا، ناشکری ہوگی تو محرومی تمہاری قسمت میں آئے گی۔ لہذا آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دین کو جھٹلانا اور دین کے احکام پہ عمل نہ کرنا، اللہ کے احکام پہ عمل نہ کرنا کیا نتیجہ لے کر آتا ہے۔ لہذا سورۃ المعون میں آپ دیکھیں گے اس وعید کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، جس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ کی خدمت پر رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔